بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا، واقعہ کربلا، اس کے محرکات اور اس کی تفصیلات، یہ سارا پورا ایک عنوان ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے وہ مقصد کیا تھا جس مقصد کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مقصد بالکل واضح اور دو ٹوک تھا، آپ نے معین کر کے مشخص کر کے نام لے کر کہا تھا کہ لوگوں میں تو حسین ابن علی ہوں اور یہ یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق مولن، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف کی وجہ تھی، دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے اور قیامت تک کے لیے ایک لائن اور لکیر کھینچ دی کہ حسین ابن علی کے ماننے والوں کا یہ رستہ ہے۔ اب میں دیکھوں وہ مقصد، وہ پیغام جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، کیا وہ میرے پاس موجود ہے؟ کیا وہ میری ذات میں موجود ہے؟ کیا وہ میرے گھر میں موجود ہے؟ اگر تو موجود ہے تو مجھے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید ہم نے اپنی مرضی کا مفہوم نکال کر کربلا سے ہم نے دیگیں بانٹی، یہ برکت کی بات ہے، ہم نے سبیل میں پانی پلائے، دودھ پلائے، یہ برکت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن کیا انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس مقصد کے لیے دی تھی؟ تو یقیناً آپ کا دل جواب دے گا کہ ایسا نہیں تھا۔ یہ محبتوں کا ایک رنگ ضرور ہے، یہ عقیدتوں کا خراج ضرور ہے، اس کی نفی نہیں ہے، یہ باعث برکت ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ میدان میں کھڑے ہوئے تھے اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کیجیے۔ اس دور کا دکھ اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں داستان کربلا تو انگلیوں پہ یاد کروا دی گئی، کاش کہ ہمیں مقصد حسینیت یاد کروایا جاتا، کاش ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ وہ مقصد کیا تھا، وہ فلسفہ کیا تھا، وہ حکمت کیا تھی جس کے لیے وہ میدان میں اترے تھے، ورنہ مدینہ المنورہ چھوڑنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی قربانی پیش کر کے جو بچانا تھا وہ دین رسول تھا، اور اگر وہ 100% خالص دین انہوں نے بچا کے ہم تک پہنچایا، وہ دین جو کربلا دیکھ کے ہم تک آیا اور اس نے آ کر دستک دی تو ہم نے دروازہ بند کر لیا اور کہا نہیں آج ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آج تو ہمارے گھر میں نہ آنا۔ اس نے کہا میں وہی دین ہوں جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 لوگ کٹوانے کے بعد بچا کے تم تک بھیجا ہے۔ ہم نے کہا وہ بات ٹھیک ہے، تو 10 محرم کو آنا، ہم مخصوص رنگ کے کپڑے پہن کے، کڑے پہن کے، پاؤں سے جوتے اتار کے تیرا استقبال ضرور کریں گے، لیکن آج تمہارے گھر میں بیٹے کی شادی ہے نا، شادی تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ صاحب وہ کربلائی دین جو خون کے سمندر سے سارے مناظر کربلا دیکھ کے ہم تک پہنچا، ہم نے اس کو جگہ کتنی دی؟ وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے کہا نہیں آج تو ادھر نہ آنا، یہاں پر تو اپنا معاملات ہے نا، یہاں پہ تو نفع ہی نہیں بچتا، یہاں پہ تو پروفٹ اپنی حساب کتاب ہے۔ تو مسجد میں آنا، تو کربلا والا دین ہے، تو 10 محرم والے دین آنا، تو میری کاروبار پہ تو نہ، یہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا نا۔ اگر اپنی مرضی کے دین قبول کرنا تھا تو یہ تو یزیدیت کے پاس بھی تھا، یہی تھا نا، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا، یہی تو اختلاف تھا۔ امام علی مقام بتا رہے تھے کہ 72 لوگ کٹ سکتے ہیں، لیکن میرے نانا کی زبان سے نکلے ہوئے دین کے ایک ایک حرف کو ہم بچا کے دکھائیں گے۔ پورا 100% دین جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تھا اسی کو بچانے کے، اس کے حرف حرف کی حرمت کے لیے، اس کے لفظ لفظ کی عزت کے لیے میرے امام باہر نکلے اور میدان کربلا میں آ کے 6 ماہ کے بچے بھی لٹانے پڑے تو انہوں نے پیش کر دیے۔ میں دیکھوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم تو اپنے بیٹے کی شادی کی قربانی نہ دے سکے جناب، ہم تو اپنے رسم حنا کی قربانی نہ دے سکے، ہم تو اپنے جذبات کی قربانی نہ دے سکے، انہوں نے اپنے بچے پیش کر دیے جناب۔ مرضی کا دین نہیں تھا، مرضی کا تو یزیدیت کے پہلو میں نظر آتا تھا، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو مقصد یہ تھا کہ وہ سچا، وہ خالص دین، اس کی ایک ایک قدر، اس کا لفظ لفظ، اس کا حرف حرف بچا کے میں نے نانا کی امت تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آج دین کے اوپر بانک پن ہے، دین کے اوپر اجالے ہیں، دین پر بہاریں ہیں، تو یہ صدقہ ہے آل رسول کے خون کا، جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بننا ہوگا، اپنے عمل کے ساتھ حسینی بننے کا اعلان کیجئے، یہ اصل کمال فن ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ کے نعرے ہیں، حسینیت زندہ باد کہنے سے میرے اور آپ کے نعرے کے ساتھ
حسینیت کے درجات میں بلندیاں نہیں آئیں گی. اصل تو کردار کی بات ہے صاحب. حسینیت کل بھی زندہ باد تھی, حسینیت آج بھی زندہ باد ہے, حسینیت قیامت تک زندہ باد ہے.